بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے معروف روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین عظیمی کی کتاب اللہ کے محبوب کا لاسٹ پارٹ نمبر 11 صفحہ نمبر 116 سے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ مراقبہ شب معراج۔ اس رات ادب و احترام سے تمام آداب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ یا حیو یا قیوم اور درود شریف پڑھنا چاہیے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کا مراقبہ کریں یا رسول پاک کا تصور کر کے مراقبہ کریں۔ اور جس طرح واقعہ معراج بیان کیا گیا ہے کہ آپ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے، تمام انبیاء نے آپ کی اقتدا میں صلاۃ قائم کی اور پھر آپ آسمان پر تشریف لے گئے۔ جس طرح بھی سمجھ آئے آنکھیں بند کر کے اس واقعے میں اپنے دماغ میں دہرائیں اور نوافل پڑھیں۔ مسلمان جتنے بھی گنہگار ہو لیکن بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور اس سعادت سے انہیں رسول اللہ کی نسبت حاصل ہے۔ اس سعادت اور نسبت کو ذہن میں رکھتے ہوئے معراج کے واقعے کا تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے اور وہاں تمام انبیاء جمع ہیں۔ رسول اللہ نے امامت کرائی اور پھر آسمانوں سے گزر کر حق تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے، جنت و دوزخ ملاحظہ فرمائی اور پھر واپس تشریف لائے۔ فلم کی طرح اس واقعے کو ذہن میں دہرانے سے دماغ یکسو ہو جاتا ہے اور اللہ کی تجلی کا دیدار ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوافل ادا کرنے کا بہت شوق تھا۔ آپ اتنی لمبی لمبی رکعت ادا کرتے تھے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ شب معراج میں حسب استطاعت زیادہ سے زیادہ نوافل قائم کریں۔ جب مومن پوری ذہنی یکسوئی کے ساتھ صلاۃ قائم کرتا ہے تو غیب اس کے مشاہدے میں آ جاتا ہے۔ معراج میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو بشرا لباس میں اپنا دیدار کرایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رسول اللہ کے بشرا تعارف کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور سب سے آخر میں رسول اللہ اس دنیا میں بشرا صورت میں تشریف لائے۔ اس دنیا میں بشری صورت میں تشریف لائے۔ واقعہ معراج میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی صورت میں اپنا دیدار کرایا۔ ہمیں رسول اللہ کی محبت اپنی زندگی میں داخل کرنی چاہیے۔ شب معراج بڑی بابرکت گھڑی ہے۔ اس ساتھ اپنے گناہوں کی سیاہ بختی دور کر کے اس پردے کو ہٹانا چاہیے جو محدودیت اور شکاوت کا باعث بن گیا ہے۔ کلمہ گو مسلمان کی حیثیت سے ہر ایک نے رسول اللہ کی رسالت کی شہادت دی ہوئی ہے۔ یہ رسول اللہ کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ رسول اللہ کی رحمت اور کرم ہم پر محیط ہے۔ اس نسبت سے ہمارے اندر موجود نور نبوت میں حرکت پیدا ہو جائے تو ہماری روح نور نبوت سے لبریز ہو کر معراج کے انوارات سے منور ہو جائے گی۔ مقام محمود۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اپنے حبیب اور برگزیدہ ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تخلیق کی ہے۔ کائنات میں خالق اور مخلوق دو ہستیاں سامنے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے اپنے اور مخلوق کے درمیان ایک ایسی ہستی کو پردہ، واسطہ یا میڈیم بنایا جو خالق سے قریب ترین لیکن مخلوق ہے۔ رسول اللہ کا ارشاد عالی مقام ہے، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی صفات کا بیان فرمایا ہے، کائنات کی ابتدا بھی میں ہوں، اس کائنات کی انتہا بھی میں ہوں، اس کائنات کا ظاہر اور باطن بھی میں ہوں۔ ایک احاطہ اور دائرہ ہے اور وہ دائرہ اللہ ہے اور تم اس کے بیچ میں ہو۔ اللہ نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ غیب اور شہود دونوں کو جانتا ہے۔ وہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کوئی چیز مجھ سے مخفی نہیں ہے، جو تم مجھ سے چھپاتے ہو وہ میں جانتا ہوں، اور جو تم کرتے ہو وہ سب میرے علم میں ہے۔ میں تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، قریب بھی نہیں بلکہ اقرب۔ اقرب کا مطلب ہے
جس میں فاصلے کا تعین نہ کیا جا سکے۔ فاصلہ تو ہے لیکن اتنا کم ہے کہ اسے ملی میٹر میں بھی ناپ نہیں سکتے۔ میں تمہارے اندر موجود ہوں، تم دیکھتے کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم سنتے ہو تو میری سماعت سے سنتے ہو، جب تم بولتے ہو تو میرے نطق سے بولتے ہو، جب تم سوچتے ہو تو میرے فواد سے سوچتے ہو۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس نور کی مثال ایسی ہے گویا ایک تاک ہے جس میں ایک چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل گویا موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت زیتون کا تیل جلایا جاتا ہے، وہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ اس کا تیل ہاں اسے آگ بھی سے بھی نہ چھوئے، اس کا تیل ہاں اسے آگ بھی نہ چھوئے، روشن ہے، نور پر علا نور۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا نور دکھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نور علا نور یعنی نور سے اعلیٰ نور فرمایا ہے۔ عالم ارواح میں مخلوقات کی پہلی بنیاد اللہ نور السماوات والارض ہے۔ زمین، آسمان اور کائنات کی تخلیق کا پہلا مرحلہ اللہ کا نور ہے۔ نور کائنات کی بنیاد اور پہلا نقطہ ہے۔ اللہ نے کائنات سے پہلے رسول اللہ کا نور بنایا۔ رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ کائنات کا سب سے پہلا فرد میں ہوں اور میری تخلیق نور سے ہوئی ہے، یعنی میں اللہ کا نور ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نزول سب سے پہلے رسول اللہ پر ہوتا ہے اور نور کو نور قبول کرتا ہے۔ نور اول سے دوبارہ نزول ہوتا ہے تو نور روشنی میں بدل کر مخلوقات بنتا ہے۔ جب اللہ نے چاہا کہ کائنات بن جائے تو کائنات اور اپنے درمیان ایک پردہ قائم رکھا تاکہ خالق اور مخلوق الگ الگ ہستی کے طور پر متعارف ہوں۔ رسول اللہ کائنات اور اللہ کے درمیان ایک پردہ ہیں۔ رسول اللہ بحیثیت مخلوق کائنات کا رخ اول ہیں۔ پہلے اللہ وحدہ لا شریک ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے اس تخلیقی نظام میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق رسول اللہ کا نور ہے، اور اس کے بعد ساری کائنات ہے۔ اس طرح کائنات میں دو ہستیاں معزز اور محترم ہوئی، ایک پیدا کرنے والی ہستی اور ایک وسائل کو مخلوق میں تسلیم کرنے والی ہستی، تقسیم کرنے والی ہستی، ایسی ذات جس سے پوری کائنات میں رحمت تقسیم ہوتی رہے۔ اللہ ما خلق اللہ نوری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آیت بھی ہے، اللہ کی طرف سے آیا نور اور کتاب مبین، اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس خدا کی طرف سے دلیل آ چکی ہے، ہم نے تمہاری طرف وہ نور اتارا ہے جو ہر چیز کو روشن کرتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو بھیجا خوشخبری سنانے والا، چوکنا کرنے والا، خدا کی طرف سے، اس کے حکم سے بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے کائنات میں روشنی ہے، کائنات میں حیات ہے۔ رحمت العالمین کی رحمت سے مخلوقات میں زندگی اور حرکت تقسیم ہوتی ہے۔ نور آسمانوں اور زمین میں زندگی فیڈ کرتا ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس خدا کی طرف سے دلیل آ چکی ہے، ہم نے تمہاری طرف وہ نور اتارا ہے جو ہر چیز کو روشن کرتا ہے۔ مرشد کریم حضور کلندر بابا اولیاء رحم اللہ سے جب میں نے ان آیات کی تفسیر پوچھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رب العالمین اور اپنے محبوب بندے محمد رسول اللہ کے لیے رحمت للعالمین فرمایا ہے، تو رب العالمین اور رحمت العالمین میں کیا فرق ہے؟ میرے مرشد کریم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اول ما خلق اللہ نوری۔ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے رسول اللہ کو تخلیق فرمایا اور رسول اللہ کے مقام محمود میں جگہ عطا فرمائی۔
جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی بندے کی پہنچ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کائنات کے لیے کوئی حکم نازل فرماتے ہیں یا کن کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت، جلال اور اس کی ربوبیت کے انواریت پہلے رسول اللہ قبول فرماتے ہیں، اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اس کے تحت اللہ تعالیٰ کی جلال اور جمال اور عظمت کو رحمت میں تبدیل کر کے عالمین میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دوسری کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی جلال، عظمت، تجلیات اور انوارات کو برداشت نہیں کر سکتی، براہ راست برداشت نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ باعث تخلیق کائنات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کن فرماتے ہیں تو کن کی تمام تجلیات اور پوری مشیت مقام محمود پر رسول اللہ کے ذہن مبارک میں آ کر رک جاتی ہے، اور مقام محمود سے لہروں کی صورت میں تبدیل ہو کر کائنات کو تخلیق کرتی ہیں۔ اس کی وجہ بہت سادہ اور عام فہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا تو اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو کچھ تھا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو تجلیات، انوارات اور مشیت موجود تھی وہ سب کن کے بعد مظہر بن گئے۔ اللہ تعالیٰ یہ جانتے تھے کہ کائنات تجلیات کو براہ راست برداشت نہیں کر سکتی۔ کائنات میں انسان، فرشتے، جنات، حیوانات، نباتات، جمادات سب شامل ہیں۔ رسول اللہ نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سدرۃ المنتہا سے اوپر کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، میں اپنے مکان سے ذرہ برابر اوپر نہیں ہو سکتا۔ مجھے تو جو پیغام ملتا ہے وہ بصورت وحی لے آتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی تجلی براہ راست اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام پر نازل ہو جائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر جل کر راکھ ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا اس پہاڑ کی جانب دیکھو، اگر تم قائم رہ جاؤ تو تم دیکھ لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پہاڑ کی طرف دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی تجلی کا نزول کیا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو برداشت کر سکے اور نہ پہاڑ اس تجلی کو برداشت کر سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو برداشت نہ کر سکے تو رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور مخلوق کیسے اس تجلی کو براہ راست برداشت کر سکتی ہے؟ رسول اللہ کے واقعہ معراج کے متعلق قرآن پاک میں بیان ہے۔ پھر اس نے اپنا جلوہ فرمایا جب وہ آسماں بری کے بلند تر کنارے پر تھے، پھر وہ قریب ہوئے اور آگے بڑھے 2 کمانوں کے برابر فاصلے یا اور بھی کم۔ نظام کائنات پر تفکر کیا جائے اور ان لوگوں سے رہنمائی ملے جو اس نظام میں باحثیت ایڈمنسٹریٹر کام کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کن ختم نہیں ہوا، کن ازل سے جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو پروگرام ہے وہ مسلسل نشر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پروگرام میں جلال، جمال، عظمت اور جبروت ہے۔ کائنات میں رسول اللہ کے علاوہ کسی ہستی کے اندر اتنی سکت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کن کہنے پر کائنات کے اس جاری و ساری پروگرام کی تجلیات کو براہ راست قبول کر سکے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک پاور ہاؤس سے بجلی بن کر ہائی ٹینشن تاروں کے ذریعے گرڈ سٹیشن آتی ہے، اور گرڈ سٹیشن سے 11,000 کلو واٹ تار کے ذریعے ٹرانسفارمر میں آتی ہے۔ ٹرانسفارمر میں سے 200 واٹ تک کم ہو کر گھر میں بلب روشن کرتی ہے۔ اگر پاور ہاؤس سے براہ راست بلب روشن کیا جائے تو 20,000 واٹ کا بلب بھی فیوز ہو جائے گا اور جل کر راکھ ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی تجلی کو ہائی ٹینشن برق فرض کر لیا جائے تو جب تک اس کی قوت کم نہیں ہوگی برداشت کے دائرے سے باہر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے نظام کے لیے
वसाइल की तकसीम ज़रूरी है। रसूलुल्लाह की तजल्ली को ज़हीरा करके सारे निज़ाम में फैलाते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तजल्ली को ज़हीरा करके सारे निज़ाम में फैलाते हैं। अल्लाह ताला हालिक है जिसने महलूक को पैदा किया है और महलूक में ज़रूरियात और तकाज़ों की एहतियाज रखती और इन ज़रूरियात और तकाज़ों की तकमील के लिए वसाइल भी तहलीक कर दिए। महलूक को ज़िंदा रखने, परवान चढ़ाने और महलूक के जज्बात और एहसासात की आबियारी के लिए एक नज़म के तहत वसाइल का निज़ाम जारी और सारी कर दिया। इस निज़ाम में तवातर, तवाज़न और तरतीब कायम की ताकि महलूक बेजारी और उकताहट महसूस न करे। महलूक को ये वसाइल इस तरह मुयस्सर हैं कि ज़रूरियात की कफ़ालत भी करते हैं और आंखों से ओझल भी होते रहते हैं। अगर ये वसाइल आंखों से ओझल ना हो तो महलूक में बाजारी पैदा हो जाएगी और इनके अंदर वसाइल की तलब कम हो जाए। इस फार्मूले पर गौर करने से ये नतीजा मुरतब होगा कि महलूकात में जमादात, नबातात, हैवानात, अर्ज़ो समावात और इंसान समेत पूरी कायनात की ज़िंदगी गैब व शहूद रूहों पर कायम है, दो रूहों पर कायम है। आसान अल्फाज में इस तरह कहा जा सकता है कि पूरी कायनात फना और बका पर कायम है। अगर फना न हो तो बका नहीं होगी, अगर बका नहीं तो फना नहीं होगी। अल्लाह ताला ने कायनात में फना और बका का जो निज़ाम बनाया है ये दरअसल एक अमल है। इसे हम कायनात की हरकत और कायनात का तगय्युर कह सकते हैं। हालिक उस हस्ती को कहा जाता है जिसमें तगय्युर नहीं होता और किसी किस्म की तब्दीली वाक़या नहीं होती। महलूक के अंदर तगय्युर होता है। महलूक का मतलब है एहतियाज, जबकि हालिक में किसी किस्म की एहतियाज, तगय्युर, तब्दीली या तातुल नहीं होता। हालिक की शनाख्त महलूक से बरक्स है। हालिक किसी का बाप नहीं, किसी की औलाद नहीं। हालिक को भूख प्यास नहीं लगती, वो किसी घर का मोहताज नहीं, उसका कोई खानदान नहीं। आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताहुज़ुहु सिनतुम वला नौम। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हय्यो व या कय्यूम, खुद जिंदा और कायम है, उसे नींद आती है और ना ऊँघ, यानी उसमें कोई तगय्युर और तब्दीली नहीं है। हालिक और महलूक के रिश्ते को बरकरार रखने के लिए एक ऐसे निज़ाम की ज़रूरत थी जिसमें ऐसा तगय्युर हो जो मुअत्तल ना हो सके। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, सो तुम अल्लाह की सुन्नत में तब्दीली ना पाओगे और ना कभी अल्लाह की आदत में तगय्युर देखोगे। अल्लाह के निज़ाम में ना कोई तब्दीली होती है और ना कोई तातुल वाक़या होता है। अल्लाह ताला जब इस कायनात को बनाना चाहा तो कहा कुन हो या फयकून, तो वो हो गया। कुन के अंदर लामहाला ये राज महफी है कि हालिक कुछ चाह रहा है और फिर हालिक ने जो कुछ चाहा वो हो गया तो कायनात बन गई। यानी अर्ज़ो समावात, आलमीन, इंसान, जिन्नात, फरिश्ते, हैवानात, नबातात, जमादात, जो भी महलूकात है सब वजूद में आ गई। इस दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं वो सब जिस्मानी वजूद रखते हैं। जिस्मानी वजूद रूह के ताबे है। रूह अल्लाह का अमर है। अल्लाह का अमर ये है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो कहता है हो जा, और वो चीज़ हो जाती है। अज़ल में अल्लाह ताला ने कुन कहा तो पहली तहलीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई। पैदाइश का मतलब ये है कि रूह अपने लिए एक वजूद बनाकर इस दुनिया में अपना मुजाहरा करती है। बच्चे में अगर रूह ना हो तो वो बच्चा मुर्दा कहलाए। रूह जिस्म की तश्कील और पैदाइश के बाद जिस्म को बढ़ाती रहती है, लेकिन बढ़ने से पहले जिस्म गायब होता रहता है। हर पहले मिनट को फना है तो दूसरे मिनट को बका है। हर तीसरे मिनट को फना है तो चौथे मिनट को बका है। फना गैब है और बका शहूद है।
सारी कायनात गैब और शहूद की एक बेल्ट पर चल रही है। जो चीज़ कभी शहूद होती है वो गैब में चली जाती है। फना, बका और गैब व शहूद का ये सिलसिला बिलाहिर टूट जाता है। शहूद इस तरह गैब में चला जाता है कि आदमी बावजूद हयात के इस दुनिया में नज़र नहीं आता। मेरी वालदा माजिदा का इंतकाल हुआ। मुझे वो बहुत प्यार करती थी। मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ। हाँ, में मुझे मिलती हैं, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और यहाँ आकर मेरा तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। लेकिन मेरी वालदा साहबा अब शहूद में नहीं, गैब में है। आज मैं आपके सामने हूँ। एक रोज़ ये शहूद भी गैब में चला जाएगा। इस तरह ये सारी कायनात गैब और शहूद पर कायम है। गैब क्या है? गैब अल्लाह है। शहूद क्या है? शहूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। गैब में तगय्युर नहीं, शहूद में तगय्युर है। गैब और शहूद दोनों एक दूसरे से इस तरह चिपके हुए हैं कि गैब को शहूद से अलहदा नहीं किया जा सकता और न शहूद को गैब से अलहदा किया जा सकता है। आप 40 साल के एक फर्द से उसके बचपन के 2 माह अलग नहीं कर सकते, उसकी जवानी अलहदा नहीं कर सकते। 70 साल की उम्र तक कौन सी अलामत है जो बदल न गई हो? चेहरे के नक्शो निगार, हदोहाल, हर चीज़ तब्दील हो गई है। वो बच्चा जिसका नाम रखा गया है वो गैब में चला गया है, लेकिन शनाख्त किस बात पर कायम रही? गैब पर। इसका मतलब है कि गैब ही बुनियाद दरअसल है। शहूद उस गैब का मुशाहदा है। अल्लाह ताला ने इस कायनाती सिस्टम को गैब और शहूद पर मुतहर्रिक रखा हुआ है। जब कायनात की ज़िंदगी ज़ेर बहस आती है तो हयात व ममात और उनके वक्फों में ज़िंदगी ज़ेर बहस आती है। मासूम बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब ज़िंदगी की तकसीम है और इसमें शहूदी कैफियत और ज़िंदगी की तकसीम है। चूँकि शहूद बज़ाते खुद मुतगय्यर शय है, इसलिए मुतगय्यर शय को कायम रखने के लिए भी मुतगय्यर चीज़ें दरकार हैं। उनमें दिन रात शामिल हैं। करोड़ों साल से दिन रात बारी बारी बदल बदल कर आ रहे हैं। कभी रात हो जाती है, कभी दिन आ जाता है। लाखों साल से आप गंदम खा रहे हैं जो मौसम के हिसाब से कभी गैब में चली जाती है और फिर दोबारा मौजूद हो जाती है। ये सिलसिला चलता रहता है जो हयात व ममात को कायम रखने के लिए ज़रूरी है। हयात व ममात को कायम रखने के लिए महलूक को एक निज़ाम के तहत वसाइल का पाबंद और मोहताज रखना ज़रूरी है। जहाँ हम सब हवा, पानी और खाने पीने के मोहताज हैं। और अगर पानी या हवा ना हो तो ज़मीन मुर्दा हो जाएगी, महलूक ख़त्म हो जाएगी। असल हैसियत रूह की है। रूह के बगैर मादी जिस्म की कोई हैसियत नहीं। रूह के बगैर मादी जिस्म की हैसियत लाश जैसी है। जब तक रूह मादी जिस्म को संभाले रखती है आदमी ज़िंदा रहता है, और जब रूह मादी जिस्म से रिश्ता तोड़ लेती है तो आदमी मर जाता है। अल्लाह ताला ने महलूकात में रसूलुल्लाह को हमद सफ्त पैदा फरमाया है, यानी हज़रत यूसुफ का हुस्न, हज़रत ईसा का दम या रूह जिससे वो मुर्दे को ज़िंदा कर देते थे, और हज़रत मूसा का मोजज़ा यद बैज़ा जिसके ज़रिए वो अपना हाथ बगल में रखते और बाहर निकालते तो सूरज की तरह रोशन होता था। जितने भी पैगम्बरान अम्बिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए उन सब की तमाम खूबियाँ अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई हैं। कुरान पाक में इरशाद है, आज के दिन दीन की तकमील हो गई और अल्लाह ताला ने आपके ऊपर अपनी तमाम नेमतों को मुकम्मल कर दिया। जब 1,24,000 पैगम्बरों की तालीमात से नोह इंसानी का शौर आशना हो गया और इस शौर में इतनी सकत पैदा हो गई कि वो दीन की तकमील का मुजाहरा अपनी आंखों से देख सके, तो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को मबूस फरमाया और 1,24,000 पैगम्बर उनके ऐलान के मुताबिक अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को इस दुनिया में भेज दिया
تاکہ اللہ اور مخلوق کے درمیان جو واسطہ، جو میڈیم عالم ارواح میں تھا، وہ عالم شہود میں ظاہر ہو جائے۔ میرے دوستو، ہم اگر اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی آواز سننا چاہتے ہیں، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی روح سے واقف ہو جائیں۔ جو انسان اپنی روح سے واقف ہو جاتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ سے قلبی اور روحانی تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ کلمہ پڑھ کر رسول اللہ کی امت میں داخل ہونا ابتدائی عمل ہے۔ اب ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اس مادی اور زبانی تعلق کے ساتھ رسول اللہ سے ہمارا روحانی تعلق بھی قائم ہو جائے، اور اس کا طریقہ تفکر یا مراقبہ ہے۔ جس آن یا جس گھڑی روحانی تعلق قائم ہو جاتا ہے، رسول اللہ کے دربار میں حاضری ممکن ہو جاتی ہے، اور ایسے لوگ رسول اللہ کے منصور نظر ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام عرض کر سکتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے عملی پہلو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کتاب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن پاک کے تخلیقی قوانین، سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور سیرت طیبہ کے روحانی پہلو پر مرشد کریم الشیخ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی مدظ اللہ اعلیٰ خانوادہ سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے ارشادات کو جمع کیا گیا ہے۔ ان ارشادات پر تفکر سے انسان کے اندر موجود غیب کے عالمین اس طرح روشن ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے اصل مقام اور امانت الہی سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیات پر غور و فکر اور مشاہدہ سے انسانی ذہن اور علم کو وسعت ملتی ہے، اور وہ زمان اور مکان کی پابندی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ صدیوں پر محیط عالمین کا سفر چند لمحات میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اس شعوری ارتقاء سے انسان کی سکت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنی ذات پر محیط، اپنے من میں موجود، اپنی رگجا سے قریب ہستی اللہ کی صفات کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ مرشد کریم کے ذریعے سالک کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم ہو جاتا ہے، اور بے شک سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ذات اکبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قائم ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ کتاب اپنے اختتام کو پہنچی۔